اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں وہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے استفہام انکاری کے اسلوب میں بات کی ہے تو یہ سوالیہ انداز، لیکن اس سوال میں ہی جواب بھی موجود ہے کہ علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم اور عالم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علم کا ایک اہم ترین سورس کتابیں ہیں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ کتاب، راستہ، دوست اور زوجہ، یہ چار چیزیں آپ کی زندگی بنا بھی سکتی ہیں اور بگاڑ بھی سکتی ہیں، لہٰذا ان کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں کتاب سے متعلقہ امور پر، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کتاب کے انتخاب کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، اور ایک اچھی کتاب کے اوصاف اور خوبیاں کیا ہوتی ہیں، اور کتابوں کی خریداری میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس پر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہر طالب علم کے لیے کس طرح کی کتابیں بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہر طالب علم کے لیے دو طرح کی کتابیں خریدنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، وہ کتابیں جو اس کا تخصص ہو اور اس کے شعبے سے متعلقہ کتابیں ہوں۔ نمبر دو، سیلف ہیلپ کی کتابیں، یعنی وہ کتابیں جو اس کے ذاتی تعلم میں مددگار ثابت ہوں اور اس کی شخصیت کو سنوارنے میں اور اس کی حوصلہ افزائی اور موٹیویشن میں اور اس کی ڈیولپمنٹ اور ترقی میں مددگار ثابت ہوں۔ ان دو طرح کی کتابوں کے علاوہ باقی کتابیں ایک طالب علم کے لیے زیادہ نفع بخش ثابت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے علم نافع طلب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور اس علم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے جو غیر نافع ہو۔ آپ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ صرف وہ کتابیں خریدیں اور پڑھیں جو ہم سب کے لیے نفع بخش ثابت ہوں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ کتاب کا مطالعہ کرنا اور پڑھنا انسان کو نئی چیزیں سیکھنے میں مدد دیتا ہے، انسان کی میموری میں نئے نئے الفاظ ذخیرہ کرنے میں مدد دیتا ہے، دوسروں کے تجربات و مشاہدات سے سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح کتاب کا مطالعہ کرنا اور کتاب کا پڑھنا انسانی دماغ کو تیز اور میچور کرتا ہے اور اس کی وسعت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح کتاب کا مطالعہ کرنا آپ کو اطمینان فراہم کرتا ہے اور ٹینشن سے نجات دلاتا ہے۔ اسی طرح کتاب کا پڑھنا انسان کی ذہانت میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح نئی چیزوں کے بارے میں جاننے میں مدد دیتا ہے، انسان میں خود اعتمادی اور کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ کتاب کا پڑھنا بوریت کو ختم کرتا ہے اور دماغی تناؤ کو دور کرتا ہے، فہم و فراست کو بڑھاتا ہے اور مسائل کو حل کرنے کی مہارتوں میں اضافہ کرتا ہے، سکلز میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح کتابوں کا مطالعہ آپ کو کچھ نیا کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، لسانی مہارتوں میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کی لغت کو بہتر سے بہتر بناتا ہے۔
ان کے علاوہ کتاب پڑھنے کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں جن کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کتاب کے انتخاب کا کرائیٹیریا اور معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو کسی بھی کتاب کے انتخاب کا کرائیٹیریا اور معیار اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کی اپنی ضرورت اور اپنا مخصوص مزاج ہوتا ہے جو اس کی ترجیحات کی بنیاد بنتا ہے، لیکن کچھ عام تعبیرات، کچھ عام معیارات ایسے ہوتے ہیں جو عمومی طور پر ایک اچھی کتاب کے انتخاب میں مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ ان میں سے کتاب خریدنے کا پہلا کرائیٹیریا یہ ہے کہ کتاب کے مؤلف کی کوالیفیکیشن کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ کیا مؤلف کے پاس اس موضوع سے متعلقہ تخصص موجود ہے، اس کی ریسرچ کی بنیادیں کیا ہیں۔ اگر تو اس کی ریسرچ کی بنیادیں پختہ ہیں اور کتاب کے منہج میں اس نے کوتاہی سے کام نہیں لیا، اور اگر تحقیقی کام درست ہے، اس کا یہ والا تحقیقی کام اگر ٹھیک ہے، تو آپ اس کتاب کو خرید سکتے ہیں۔ اور یہ چیز جاننے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کتاب کے مقدمہ کو اور کتاب کے آخری کور پیج کو غور سے پڑھیں۔ وہاں ہمیشہ زیادہ تر کتابوں کے آخر میں مؤلف کے بارے میں یا اس کی تعریفات کے بارے میں تفاصیل مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مؤلف اور کتاب کے بارے میں انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا کرائیٹیریا یہ ہے کہ کتاب خریدنے سے پہلے آپ اپنے اہداف کو متعین کریں اور ان اہداف و مقاصد کو مد نظر رکھ کر ہی کتاب کو خریدنے کے لیے جائیں۔ جیسا کہ آپ کس ٹائپ کی کتاب خریدنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کتاب کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریسرچ کی غرض سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یا عام معلومات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا بوریت کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا اپنے علمی اضافے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے مقصد کو لکھیں اور متعین کریں، اور اس کتاب کی ٹائپ اور جونرا کو بھی کلیئر رکھیں کہ آپ ایک خاص موضوع پر ہی ایک کتاب خریدنا اور پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح خریدنے کا تیسرا معیار اور کرائیٹیریا یہ ہے کہ کتاب کے اوصاف سے متاثر ہو کر آپ وہ کتاب اگر خریدنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اس کتاب کے بارے میں آپ نے کسی مستند ذریعے سے سنا ہو، پراپر فیڈ بیک لیا ہو، اور پھر اس کتاب کو ہر حوالے سے انٹرنیٹ پہ بھی چیک کیا ہو، تو اس کتاب میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کتاب کا مواد تصدیق شدہ حقائق اور دلائل پر مبنی ہو، اور باقاعدہ طور پر اس کتاب کے اندر اس موضوع سے متعلقہ مصادر و مراجع بھی وافر مقدار میں موجود ہوں۔ پھر اس کتاب میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کتاب تحقیق شدہ کتاب ہے، کیا تخریج شدہ ہے، اور کیا اس پر کچھ نئی تعلیقات بھی موجود ہیں، کیا اس کتاب پر کچھ نیا کام بھی ہوا ہے، اور کیا اس کتاب میں ترتیب کو اور تنسیق کو اور تنظیم کو مد نظر رکھ کر کام کیا گیا ہے۔ یہ چند باریک چیزیں ہیں کہ اگر کوئی ان چیزوں کا ادراک کر سکتا ہو تو وہ ضرور ان چیزوں کو اس کتاب میں دیکھے۔ اسی طرح چوتھا کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ کتاب موضوعی یعنی کہ سبجیکٹو ہو اور اپنے موضوع سے متعلقہ تمام جوانب کا احاطہ کرتی ہو۔ موضوعی یعنی کہ جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں موضوعی، یعنی سبجیکٹو کتاب ایک موضوع کو یعنی ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہو، خاص طور پر نئے موضوعات کا وہ احاطہ کرتی ہو، تو آپ ایسی کتاب ضرور خریدیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ کتاب کے منہج کا پتہ ہو، جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ مناہج کی اقسام ہیں، جیسا کہ المنہج التاریخی ہے،
المنہج النقلی ہے، المنہج العقلی ہے، المنہج التجریبی ہے، المنہج الاستنباطی ہے، المنہج الاستقرائی ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے مناہج ہیں۔ تو ہر کتاب کا اور اس کے مؤلف کا ایک خاص منہج ہوتا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کتاب کو ترتیب دیتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے۔ اس لیے جو کتاب خریدنا چاہتا ہو اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کس طرح کے منہج کی کتاب خریدنا چاہتا ہے۔ اسی طرح پانچواں کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کتاب کے موضوع میں مصداقیت ہو، یعنی اتھینٹسٹی ہو، منصفانہ معلومات پر مبنی کتاب ہو، جو کہ حقائق کو مد نظر رکھ کے لکھی گئی ہو، نہ کہ صرف قصے کہانیوں اور ذاتی آراء پر مبنی ہو۔ سوائے چند ایک کتابوں کے جو ادبی کتابیں ہوتی ہیں جن کا موضوع ہی جو ہے وہ قصے کہانیاں ہوتا ہے۔ اسی طرح چھٹا معیار یہ ہے کہ معروف و مشہور اور معتبر اور ذمہ دار پبلیکیشنز کی کتب کا انتخاب کیا جائے۔ جیسا کہ بعض مکتبات ایسے ہیں جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کبھی نہیں کرتے، ان میں سے جیسے کہ مکتبہ دارالسلام ہے، مکتبہ دار ابن جوزی ہے، مکتبہ دار الفکر ہے، اور ان کے علاوہ مکتبہ دار الضیاء ہے، اور اسی طرح الازہر کے جتنے بھی مکتبات ہیں وہ سبھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح معتبر مکتبات کی شناخت کر کے ان کتابوں کا اندازہ لگائیں اور پھر ان کتابوں کو خریدیں۔ اسی طرح قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کتابوں کو خریدنا، ایک یہ بھی پروسپیکٹو ہو سکتا ہے کسی کا۔ عموماً جو ہے زیادہ تر لوگ جو طلبہ ہیں وہ اس طریقے سے بھی کتاب کو خریدتے ہیں کہ ان کے پاس ایک محدود بجٹ ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ کتابوں کی خریداری کرتے ہیں۔ تو اس طرح کتابوں کو خریدنا اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک مخصوص بجٹ متعین کیا ہے تو آپ فضول کتابیں خریدنے سے بچ جائیں گے، ضرورت سے زائد کتابیں خریدنے سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن نقصان یہ ہے کہ اگر آپ یہ اندازہ لے کر گئے ہیں کہ میں نے مثال کے طور پر صرف 100 روپے والی کتاب ہی خریدنی ہے، تو اس بات کا غالب گمان ہوگا کہ آپ غلط کتاب کا انتخاب کریں گے، کیونکہ یوں آپ کے مد نظر آپ کا بجٹ ہوگا، آپ کی پسند اور آپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے کتاب کی خریداری میں اپنی ضرورت اور اپنی دلچسپی کو مد نظر رکھیں، نہ کہ کتاب کی قیمت کو مد نظر رکھیں۔ یہ چند ایک عوامل اور کرائٹیریاز تھے جو صحیح کتاب منتخب کرنے میں آپ کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔